علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین بعد از حمد و ثنا آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں امن معاہدوں کی پاسداری کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے۔ اس عنوان کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت نام نہاد مہذب دنیا کے چیمپئن اور وقت کی سپر پاور کہلانے والی طاقت، جس کو یہ زوم ہے اپنی طاقت کا، اپنی دولت کا اور دنیا پر اپنی حکمرانی کا، وہ امن کے معاہدے کر کے کس طرح توڑتے ہیں یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص میڈیا کے حوالہ سے جانتا ہے کہ ان کا معاہدے کرنے کے باوجود انہیں سبوتاژ کرنے کے حوالہ سے کیا کردار ہے۔ ایک طرف ہمارے میڈیا نے یہ تصویر کا رخ آپ کے سامنے رکھا اور دوسری طرف میں کوشش کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالہ سے چند ایسی مناظر آپ کے سامنے رکھوں کہ سرکار نے جب کسی قوم کے ساتھ امن کا معاہدہ فرمایا تو پھر حضور نے اس معاہدہ کی پاسداری کس انداز سے کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر یہ کافر تمہارے پاس صلح کا معاہدہ کرنے کی طرف مائل ہوں تو فَاجْنَحْ لَهَا، تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ، معاہدہ کر لو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور معاہدہ کرنے کے بعد اس کے نتائج اللہ کے سپرد کر دو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ جانتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف قوموں کے ساتھ، قبائل کے ساتھ امن کے معاہدے کیے اور ان کی کس انداز سے پاسداری کی، اس کی ایک مثال یوں سمجھیں کہ سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی نیت سے تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، مکہ مکرمہ کے بالکل قریب پہنچ گئے، حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ ادھر اہل مکہ سے اس سے پہلے چونکہ جنگیں چل رہی تھیں، بدر کا مارکہ بھی اس سے پہلے بپا ہو چکا، احد کا مارکہ بھی، اور چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ان سے ہو چکی، تو اب اہل مکہ کو یہ اطلاع دینے کے لیے کہ ہم اس دفعہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہماری آمد کو جنگ نہ سمجھا جائے، یہ سرکار نے پیغام بھیجا۔ لیکن کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ آنے سے روک دیا۔ آپ اندازہ کریں
کہ وہ مکہ جس میں پوری دنیا سے ہر خاص و عام جب چاہے آ کر طواف کر سکتا ہے، اس مکہ کے دروازے اہل اسلام کے لیے بند کر دیے گئے۔ یہ ویسے تو ہر شخص کا قانونی حق تھا کہ وہاں وہ چلا جائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاقیات کا مظاہرہ فرماتے ہوئے پہلے اطلاع دی کہ ہماری آمد کو جنگ نہ سمجھا جائے، ہم احرام کی حالت میں ہیں اور قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، اگر جنگ کے لیے آتے تو جنگ کا ساز و سامان اور جنگ کا ماحول ہوتا، ہمارا ماحول دیکھ لیں۔ پیشگی اطلاع دی اعلیٰ اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے روکا تو حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ قرار پایا، معاہدہ طے ہوا۔ کفار مکہ کی طرف سے ان کا سفیر بن کر سہیل بن عمر معاہدہ کے لیے آیا۔ اب یہ معاہدہ، یہ مذاکرات جب سرکار کے ساتھ ہو رہے تھے تو اس معاہدہ طے پانے کے دوران ہی بارہا دفعہ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوتے، معاہدہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا، بارہا دفعہ ایسے حالات پیدا ہوئے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تحمل، سرکار کی دور اندیشی اور سرکار کی اعلیٰ قیادت ہر موقع پر کام آئی اور یہ معاہدہ طے پا گیا۔ اس میں جو بنیادی نکات تھے ان میں سے حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنیادی طور پر 3 چیزیں طے پائیں۔ ایک تو یہ طے پایا کہ مکہ مکرمہ میں سے ابر آج کے بعد، اس وقت کے بعد کوئی شخص مسلمانوں کے پاس آئے تو مسلمان اسے واپس اہل مکہ کے سپرد کرنے پر پابند ہوں گے، لیکن اگر اہل مدینہ میں سے کوئی شخص بھاگ کر مکہ مکرمہ آ گیا تو اہل مکہ اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ ایک شرط طے پا گئی۔ دوسری شرط یہ طے پائی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال آئیں گے، بغیر ہتھیاروں کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے، 3 دن تک وہ مکہ مکرمہ ان کے لیے خالی کر دیا جائے گا، وہ رہیں گے، 3 دن کے بعد وہ مکہ مکرمہ سے واپس چلے جائیں گے۔ اور تیسری یہ شرط طے پائی کہ جو ارد گرد کے قبائل ہیں وہ چاہیں تو اہل مکہ کے حلیف بن جائیں اور چاہے تو اہل اسلام کے حلیف بن جائیں۔ بہر صورت یہ تحریر جب لکھنے کا وقت آیا، مذاکرات کامیاب ہو گئے، طے پا گئے، اب اس کو تحریری شکل دینے کا جب مرحلہ پیش آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ اس معاہدہ کی تحریر لکھیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر لکھنے لگے تو حصول برکت کے لیے ابتدا میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہی یہ عبارت لکھی تو سہیل اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ عبارت ہمارے لیے نئی ہے، ہمارے معاہدوں میں، ہمارے خطوط میں، ہمارے مکتوبات میں عبارت اس طرح نہیں ہوتی، اس لیے یہ عبارت لکھنے کی بجائے بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ یہ عبارت لکھی جائے، اللہ کے نام سے ہی شروع کرنا ہے تو بسم اللہ سے شروع کرنے کی بجائے بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ سے شروع کی جائے۔ سرکار نے فرمایا جو یہ کہتا ہے ویسے کر دو۔ چنانچہ اس کی مرضی کے مطابق عبارت کا ابتدائیہ تیار کیا گیا۔ پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد لکھنے لگے ھذا ما عاہد علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ عبارت ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ جب یہ عبارت لکھی تو وہ سہیل بھڑک اٹھا، وہ کہنے لگا اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، ہمارا تو تنازع یہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے نہیں، اس لیے محمد الرسول اللہ لکھنے کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اب حیثیت پر، سرکار کی شخصیت پر، سرکار کی مسند پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی وہ موقع ہے کہ اس معاہدہ کو توڑ دیا جائے،
لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ علی جس طرح یہ کہتا ہے ویسے کر دو، لفظ رسول اللہ میرے نام سے کاٹ دو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے حضور کے زیر تربیت ہیں اور زندگی کے ہر لمحے حضور کی ہر خواہش پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب یہ اس کا اعتراض آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور میری یہ مجال نہیں کہ آپ کے نام سے رسول اللہ کا لفظ کاٹ دوں۔ سرکار نے معاہدہ کو باقی رکھنے کے لیے خود اپنے دستے مبارک سے اپنے نام کے ساتھ لفظ رسول اللہ کاٹا، پھر محمد بن عبداللہ لکھا گیا۔ چنانچہ جب یہ معاہدہ تحریر پا گیا، ابھی سہیل یہ معاہدہ کر کے واپس نہیں گیا تھا، ابھی یہیں پر حدیبیہ کے مقام پر حضور کے پاس ہی تھا، تو اتفاق ایسا ہوا کہ سہیل تو کافروں کا سفیر بن کے آیا تھا، اس کا بیٹا ابو جندل یہ مسلمان ہو چکا تھا اور مکہ مکرمہ سے ابھی ہجرت اس نے نہیں کی تھی، مسلمان ہو چکے تھے۔ چنانچہ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اہل مکہ نے انہیں گرفتار کیا ہوا تھا، بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا اور ان پر وہ ظلم و تشدد کیا کرتے تھے، اور انہیں وہاں سے نکلنے کا اب تک موقع ہی نہیں ملا تھا۔ آج جب یہ معاہدہ طے پایا تو اتفاق سے انہیں وہاں سے نکلنے کا موقع ملا، یہ وہاں سے کسی طرح اپنی جان بچا کر حدیبیہ کے مقام پر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے پیروں میں بیڑیاں بندھی ہوئی ہیں، زخم جسم پر زخموں کے نشانات نمایاں ہیں، کافروں نے تشدد کیا ہے اور بارہا دفعہ تشدد کیا ہے، ان کی مار کے زخموں کے نشانات جسم پر نمایاں ہیں، جسم تھکاوٹ سے چور ہے، مدمحل ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح زمین پر پڑے ہیں کہ خاک و خون میں لت پت ہیں۔ جو ہی سہیل نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس نے کہا کہ ہمارا تو یہ معاہدہ طے پا چکا ہے کہ مکہ سے جو شخص مسلمانوں کے پاس آئے گا مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے، چنانچہ یہ میرا بیٹا جو آیا ہے آپ اسے واپس کریں۔ اب یہ کیفیت ایک بہت بڑا امتحان تھی، بہت ہی بڑا امتحان، اس لیے کہ ان کی کیفیت حضرت ابو جندل کی ایسی تھی کہ صحابہ کرام اسے دیکھ کر ضبط نہیں کر سکتے تھے، اور صحابہ تعداد میں تھوڑے بھی نہیں، اس سے پہلے 300 تھے تو اہل مکہ کو انہوں نے ناخن چنے چبوا دیے تھے بدر کے مقام پر، اب تو وہ 1400 کی تعداد کے اندر ہیں، تعداد بھی تھوڑی نہیں۔ یہ تو صرف اخلاقیات کا ایک مظاہرہ تھا کہ اہل مکہ کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا، صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ یہ واپس نہ کیے جائیں، اور پھر اہل مکہ کے جو ان پر مظالم تھے وہ کیفیت ان کی ایسی تھی کہ انہیں دیکھ کر طبیعت کو ایسا رحم آتا تھا کہ یہ معاہدہ منسوخ کر دیا جائے، اور پھر یہ بات بھی ابھار رہی تھی کہ یہ معاہدہ تو آج کے بعد پر نافذ العمل ہے، لیکن یہ تو حضرت ابو جندل ابھی پہنچ گئے ہیں، ان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری صورتحال ہے، صحابہ کے جذبات بھی ہیں، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیات بھی ہیں، سامنے پڑے ہیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاہدہ کو باقی رکھنے کے لیے، امن کے معاہدہ کی پاسداری کے لیے شفقت بھری نگاہ حضرت ابو جندل پر ڈالی، اور انہیں سرکار بڑی محبت سے فرمانے لگے کہ اے ابو جندل انا عقدنا بیننا و بین القوم صلحا و انا لا نغدر بہم، کہ اے ابو جندل اب ہم چونکہ ان کافروں کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں، ہم اس معاہدہ کو نہیں توڑیں گے۔ حضرت ابو جندل کو سرکار فرمانے لگے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اپنے زخم دکھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور انہوں نے ظلم بڑے کیے ہیں، میرے کریم آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں ارشاد فرماتے ہیں اصبر واحتسب، کہ اے ابو جندل صبر کرو، اللہ رب العالمین اس صبر پر بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاہدہ کی پاسداری کے لیے انہیں واپس کر رہے ہیں، ادھر سرکار کی طرف سے تو یہ پاسداری کا مظاہرہ ہے،
دوسری طرف سے اہل مکہ، ان کی کیفیت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے سہیل بن عمر معاہدہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، جبکہ مکہ ہی کے مضافات جہاں آج تنعیم کا مقام ہے، مسجد عائشہ بنی ہے، اس تنعیم کے علاقے سے 80 کافروں کا ایک دستہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے رات کے وقت آ جاتا ہے، شب خون مارتا ہے، معاہدہ کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے اور یہاں جنگ کے حالات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ 80 کافر مسلح ہو کر رات کے وقت حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے، اور اتفاق ایسا کہ جب وہ پہنچے تو سرکار فجر کی نماز صحابہ کو پڑھا رہے تھے۔ وہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن اتفاق ایسا کہ ان کی یہ چال الٹی ان پر پڑ گئی، بجائے ان کے حملہ آور ہونے کے وہ سارے کے سارے مسلمانوں نے گرفتار کر لیے۔ اب ظاہر ہے دنیا کے کسی بھی قانون کو یا دنیا کے کسی بھی ذی رائے شخص کو آپ پوچھ لیں کہ یہ جو حملہ آور ہیں ان کی سزا کیا ہو سکتی ہے، آپ کو ہر ذی رائے اور ہر قانون یہ اجازت دے گا کہ معاہدہ کو توڑنے والے یہ ہیں، امن کو خراب کرنے والے یہ ہیں، ان کی سزا سوائے قتل کے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امن کو برقرار رکھنے کے لیے اور معاہدہ کو برقرار رکھنے کے لیے سرکار ان آنے والے 80 قاتلوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا طرز عمل، جس کو آج جہادی مذہب کہہ کر، طعن و تشنیع کہہ کر، تنگ نظری کا مذہب کہہ کر مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ سرکار کا طرز عمل یہ ہے، اور اس آئینے میں آج عالمی دنیا اپنا چہرہ بھی دیکھ لے کہ ان کا طرز عمل معاہدوں کی پاسداری کے حوالہ سے کیا ہے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس چلے گئے، سال بعد دوبارہ تشریف لاتے ہیں عمرۃ القضاء کے لیے۔ سرکار جب واپس تشریف لائے عمرہ کرنے کے لیے تو بغیر کسی یاد دہانی کے کہ گزشتہ سال کیا معاہدہ ہوا تھا، یہ یاد دہانی کرانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ مکہ شہر سے 8 میل پہلے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے فرمایا کہ اپنا اسلحہ یہاں اتار دیں۔ چنانچہ اسلحہ سارا اتار دیا گیا۔ معاہدہ تھا کہ بغیر اسلحہ کے مکہ میں داخل ہوں گے، تو مکہ کی حدود آنے سے پہلے ہی سرکار نے صحابہ سے فرمایا اسلحہ اتار دیا جائے، اسلحہ جمع کرا دیا گیا۔ وہاں سرکار کے ساتھ صحابہ کی تعداد کتنی ہو گئی؟ ظاہر ہے 1400 کے لگ بھگ تو پچھلے سال تھی، وہ سارے بھی شریک ہیں۔ اس کے علاوہ اور صحابہ کرام بھی اس نقطہ نظر سے شریک ہو گئے کہ خدا نخواستہ حالات کہیں خراب نہ ہو جائیں، اسلام مزید پھیلا ہے، اور مزید احتیاطی تدابیر کے لیے ہزارہا صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں۔ صرف آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلحہ جو جمع کیا گیا یہاں پر، اس کی نگرانی کرنے کے لیے سرکار نے 200 سوار صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ تم یہاں پر نگرانی کرو گے۔ سرکار بغیر اسلحہ کے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور پھر قریش کے جو بڑے بڑے سردار رؤساء جن کو اسلام کے ساتھ ویسے ہی بغض ہے، عداوت ہے، وہ اب برداشت نہیں کر سکتے کہ اپنے شہر میں مسلمانوں کو دیکھیں، ہمارے زیر تسلط، زیر حکومت علاقے میں مسلمان آزادانہ طور پر اپنے لحاظ سے عبادت کریں، یہ انہیں گوارا نہیں، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے وہ مکہ چھوڑ کر ساتھ ہی جبل ابو قبیس ہے اس پر جا کر ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ سرکار 3 دن مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں۔ جب تیسرا دن مکمل ہونے کو ہے، ابھی مکمل ہوا نہیں، مکمل ہونے کو ہے، تو ان رؤساء میں سے کچھ آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، چونکہ معاہدہ کی تحریر آپ نے لکھی تھی، آپ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ معاہدہ کے مطابق آج شام تک تمہارا وقت مکمل ہو رہا ہے۔ حضرت علی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ حضور یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ اسی وقت سرکار نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور سرکار نے فرمایا کہ اعلان کر دو، عام مسلمانوں کے اندر ندا کر دو کہ آج شام ہونے سے پہلے پہلے ہم مکہ مکرمہ خالی کر دیں گے۔
ایک شخص بھی مکہ مکرمہ میں ہم میں سے نہیں رہ جائے گا۔ ظاہر ہے یہ وہ مکہ ہے جس کے اندر مسلمان پہنچ چکے ہیں، اس کے گلی محلے مسلمانوں کے زیر تسلط آ چکے ہیں، کفار کے رؤساء مکہ سے باہر جا چکے ہیں۔ بہترین موقع تھا مکہ مکرمہ پر قبضہ کرنے کا، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دشمن کے علاقہ میں جا کر بھی معاہدہ کی پاسداری فرما رہے ہیں۔ یہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار۔ اور پھر حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار اسی صلح حدیبیہ کے معاہدہ کے حوالہ سے یوں بھی دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں بہت سارے لوگ مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن وہ ہجرت نہیں کر سکے تھے، جس طرح حضرت ابو جندل کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت سیدنا عقبہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے لیکن ابھی ہجرت کا موقع انہیں نہیں ملا تھا۔ ظاہر جو بھی مسلمان ہوتا اکا دکا مکہ مکرمہ سے نکلتے تو کفار تعاقب کرتے، پکڑ لیتے، گرفتار کر لیتے، مظالم اور بڑھا دیتے، اس لیے انہیں موقع ہی نہیں ملا تھا ایسا کہ یہ بچ بچا کر مکہ مکرمہ سے نکل سکیں۔ اب چونکہ یہ معاہدہ بھی ہو گیا تھا کہ مکہ سے اگر کوئی مدینہ طیبہ میں گیا تو اہل مدینہ واپس کریں گے، حضرت عقبہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع مل گیا، وہ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ معاہدہ ہونے کے بعد وہ جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو پیچھے سے اہل مکہ کے دو بندے بھی پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ سے معاہدہ ہوا تھا اس لیے ہمارا یہ بندہ واپس کریں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاہدہ کو باقی رکھنے کے لیے حضرت عقبہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس بھیج دیے۔ سرکار نے فرمایا عقبہ واپس چلے جائیں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ان لوگوں میں چلا جاؤں جو مجھے کفر پر مجبور کرتے ہیں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا ہمارا معاہدہ ہے، آپ چلے جائیں، اللہ رب العالمین تمہارے لیے کشادگی کی راہ پیدا کر دے گا۔ پھر معاہدہ سرکار نے نہیں توڑا، کفار نے حد شکنی کی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے مکہ مکرمہ مسلمانوں کے لیے فتح کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس معاہدہ کی اتنی پاسداری کیا کرتے کہ صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد، 2 سال گزر گئے، اہل مکہ کا شام سے ایک تجارتی قافلہ مکہ مکرمہ واپس جا رہا تھا، شام سے تجارتی قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے مدینہ طیبہ کے قریب کی حدود سے گزرنا تھا اور خدشہ تھا کہ جہاں سے انہوں نے گزرنا ہے وہاں ایک قبیلہ ہے بنو جوہینہ، خدشہ تھا کہ بنو جوہینہ کہیں اہل مکہ کے اس تجارتی قافلے پر حملہ نہ کر دیں، لوٹ مار نہ کریں۔ ظاہر ہے تجارتی قافلہ ہے، بہت سارا مال و دولت ہے، اب حملہ بنو جوہینہ کریں گے، لیکن چونکہ مدینہ طیبہ کے علاقے میں، اس کی حدود میں، مدینہ ریاست کی قلمرو کے اندر یہ ہوگا، اس لیے اہل مکہ یہ سمجھیں گے کہ اہل مدینہ نے یہ حملہ کیا ہے۔ تو باوجود ہے کہ وہ دشمن کا لشکر ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاہدہ باقی رکھنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر 300 صحابہ کرام کا لشکر بھیجتے ہیں کہ جس ایریے میں ان کافروں پر دشمن کے حملے کا خوف ہے وہاں صحابہ کرام جا کر ان کی حفاظت کریں گے، انہیں حملے کی زد سے بچا کر جب ان کی حدود میں داخل کر دیں گے تو صحابہ کرام پھر واپس آ جائیں گے۔ یہ ہے سرکار کا وہ طرز عمل کہ سرکار جب امن کا معاہدہ فرما لیا کرتے تھے تو پھر حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انداز سے اس کی پاسداری کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کافروں کے سفیر بن کر، قاصد بن کر، ابھی کافر ہی تھے خود بھی، اور کافروں کے سفیر بن کر، قاصد بن کر حضور کے پاس مدینہ طیبہ میں آئے۔ جب یہ مدینہ طیبہ پہنچے، حضور کی زیارت کی، حضور کے اخلاقیات کو دیکھا، سرکار کا طرز زندگی دیکھا کہ اتنی بڑی ریاست ہونے کے باوجود اتنا سادہ طرز زندگی، سرکار کے کمالات کو دیکھا، گرویدہ ہو گئے، عرض کرنے لگے حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں، مسلمان ہو گئے۔ پھر کہنے لگے حضور
اب واپس جانے کو دل ہی نہیں کرتا، میں یہی مدینہ طیبہ میں رہوں گا، مکہ جانے کا میرا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ آئے چونکہ قاصد کی حیثیت سے تھے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی حدیبیہ کے معاہدے کو باقی رکھنے کے لیے انہیں فرمایا کہ قاصد کو روک لینا یہ سفارت کاری کے آداب کے خلاف ہے، اس لیے ہم تمہیں روک نہیں سکتے۔ اس وقت تو چونکہ تم ان کے قاصد بن کے آئے ہو، سفیر بن کے آئے ہو، ابھی تو تمہیں واپس جانا ہوگا۔ واپس پہنچنے کے بعد اپنی سفارت کاری مکمل کرنے کے بعد پھر تمہارا دل کرے تو پھر آ جانا۔ یہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ بلکہ عین حالت جنگ میں جب ایک طرف مسلمانوں کی فوج ہو، دوسری طرف کافروں کی فوج ہو، عین حالت جنگ کے اندر ہر فوج یہ چاہتی ہے کہ دوسروں پر ہم حملہ آور ہوں، دوسروں کا مال اسباب ہمیں ملے، دوسروں کو پریشان کیا جائے۔ ظاہر ہے یہ جنگی حالات ہوتے ہیں، اور جنگی حالات عام حالات سے مختلف ہوتے ہیں۔ عام حالات کے اندر جو چیزیں جرم ہوتی ہیں، جنگ کے اندر وہ چیزیں کارنامے کہلاتی ہیں۔ عام حالات کے اندر کسی کو مارنا جرم ہے، جنگ کے اندر دشمن کو قتل کرنا یہ کمال ہوتا ہے۔ تو جنگی حالات عام حالات سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسانی قدروں کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگی حالات کے اندر بھی، میدان جنگ کے اندر بھی سرکار نے لحاظ کیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معروف صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک میدان جنگ میں تھے، ہمارا لشکر مسلمانوں کا ایک طرف، کافروں کا دوسری طرف پڑاؤ تھا۔ چند مسلمانوں نے پروگرام بنایا کہ ہم کافروں کے خیموں پر حلہ بولیں گے، چنانچہ انہوں نے حلہ بول دیا، حملہ کیا، اور حملے میں ان کے کافی سارے مال اسباب ضبط کر لیے، اور ضبط کر کے وہ اپنے کیمپ کے اندر لے کر آ گئے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع پہنچی کہ مسلمانوں نے کافروں کے کیمپ پر از خود حلہ بولا ہے اور ان کے اسباب ضبط کر لیے ہیں، تو سرکار نے باقاعدہ ایک اعلان کرنے والے کی ڈیوٹی لگائی۔ فبعث النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منادیا ینادی فی الناس، عام اعلان کروا دیا، فرمایا من ضیق بیوتا وقطع طریقا فلا جہاد لہ، کہ جو ان کے خیموں پر اس طرح کی کارروائی کرے گا، انہیں اس طرح تکلیف دے گا، پریشان کرے گا، اس کا کوئی جہاد نہیں ہے۔ اس سے بڑی تنبیہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی عام لوگوں کے حوالہ سے تو جنگ کے اندر سب کچھ جائز ہوتا ہے، لیکن سرکار نے یہ طرز عمل بدل کے رکھ دیا۔ سرکار نے فرمایا جنگ میں بھی ہر شے جائز نہیں ہوتی، جنگ کے اندر بھی بہت ساری پابندیاں لازمی ہوتی ہیں۔ بلکہ ایک انصاری صحابی وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جہاد میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سفر کر رہے تھے، دوران سفر ہمارا زاد راہ ختم ہو گیا، بالکل کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا، تو ہمیں بھوک نے بھی ستا لیا، زاد راہ بھی ختم۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سامنے کچھ بکریاں چر رہی ہیں اور علاقہ یہودیوں کا ہے، بکریاں چر رہی ہیں۔ ہم نے جبرن ان سے وہ بکریاں کچھ ضبط کی اور ذبح کر کے گوشت کر کے ان کو پکانا شروع کر دیا۔ ابھی وہ گوشت ہنڈیا کے اوپر ہے، پک رہا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہودیوں سے بکریاں چھین لی گئی ہیں اور ان کی رضامندی کے بغیر لی گئی ہیں۔ سرکار تشریف لائے، غصہ سرکار کے چہرہ اطہر سے نمایاں تھا۔ فرماتے ہیں کہ سرکار کے ہاتھ میں کمان تھی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کمان مبارک سے ہندیا الٹ کے رکھ دی، اور سرکار نے فرمایا کہ یہ جو گوشت پک رہا ہے یہ مردار سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہے۔ اگرچہ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے حلال کیا ہے، گوشت بنایا ہے، ذبح کیا ہے، اسلامی طریقے پر عمل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو حکم مردار کا ہے وہی حکم اس گوشت کا ہے، یہ کھانا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ ہے حالت جنگ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ نور تو اتنا بہترین اسوہ نور ہے کہ عین
خیبر کے موقع پر جب غزوہ خیبر ہو گیا اور غزوہ خیبر کے بعد یہودیوں کو وہاں پر سرکار نے امن لکھ کر دے دیا کہ تم یہاں رہ سکتے ہو، حکومت مسلمانوں کی ہوگی، وہاں یہودیوں نے اپنی مفسدانہ فطرت کی وجہ سے، شرارتی اور خباثت والے ذہن کی وجہ سے تنگ کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کو فتنہ فساد پیدا کرنا شروع کر دیا۔ تو کچھ مسلمانوں نے ان کے پھل ضبط کر لیے۔ سرکار چونکہ امن کا معاہدہ لکھ کر دے چکے ہیں، سرکار کو جب پتہ چلا کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے ہی صحیح لیکن مسلمانوں نے ان کے اموال ضبط کیے ہیں، تو سرکار نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ایک طرف اسلام کا یہ طرز عمل ہے اور دوسری طرف آج جدید دنیا جس کو مہذب دنیا کہا جاتا ہے، اس کا طرز عمل دیکھ لیں کہ اس نے پوری دنیا کو کس طرح عذاب کدہ بنایا ہوا ہے۔ امن کے معاہدے کرتے ہیں اور امن کے معاہدے کر کے خود ان کی پاسداری کی انہیں پرواہ نہیں ہے۔ یہ دونوں طرز عمل سامنے ہیں۔ اور پھر یہ جو جدید ہمارا ذہن، جدید طبقہ جو ان لوگوں سے، سفید چمڑی والوں سے بڑا متاثر ہوتا ہے کہ وہ بڑے اخلاق والے ہیں، ان کے سامنے یہ اسلام کے اخلاقیات رکھیے تاکہ انہیں اسلام کے گہرے نقوش متاثر کر سکے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔